Assalamu alaikum dear student. Today we are going to discuss accuracy and precision, which is the continuation of the last topic which we did in this part. And we last time as we have discussed random and systematic errors. So continuation of the topic, you can say. Here we have two more terms, accuracy and your precision. So we will discuss the what is the meaning of accuracy and how we can you can say describe this term, and what is the difference between accuracy and precision. As far as the accuracy is concerned, here is very simple. A measurement is said to be accurate. A measurement is said to be accurate if it is close to the actual value. یعنی اگر آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی آپ نے ریڈنگ نوٹ کی ہے اور وہ ایکچوئل ویلیو کے کلوز ہے تو آپ کہیں گے کہ ایکوریٹ ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر آپ جو ہے وہ ایک ویلیو آف جی کو کنسیڈر کر لیں 9.81 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر اس کی ویلیو ہے، اور اگر آپ کی ویلیو جو ہے جو آپ نے ڈٹرمن کی ہے یا جو آپ نے میجر کی ہے وہ آ رہی ہے سپوز ایک ویلیو 9.80 اور دوسری ویلیو آ رہی ہے 9.54، تو یہ بڑا آبویس ہے کہ آپ کے پاس جو یہ ویلیو ہے، ویلیو اے کہہ دیں اس کو، آپ اس کو ویلیو بی کہہ دیں، تو یہ آپ کے پاس جو ہے 9.80 از ویری کلوز ٹو یور ایکچوئل ویلیو، اینڈ 9.54 از not that close. So simply you can say that we are considering here the situation of your accuracy, and you know that 9.80 yani observation A or measurement A will be your accurate reading, and 9.40 is not the accurate reading. اچھا، یہاں ایکوریسی کو ہم ذرا ایک اور طریقے سے بھی دیکھتے ہیں کہ ایکوریسی ہیز اے سائن دیٹ انڈیکیٹس ویدر دی ایکسپریمنٹلی میجرڈ ویلیو از ہائی اور لو کمپیئر ٹو اے ٹرو ویلیو. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایکچوئل ویلیو ہے، جیسا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اف یو آر کنسیڈرنگ دس ویلیو 9.81 اینڈ ہیئر یو ہیو دی ویلیو 9.80 اینڈ 9.40، تو یہاں پر یا تو یہ ظاہر ابو ہے یا بلو ہے اس سے. تو یہاں پر یہ بھی ایک سچویشن ہو سکتی ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ جی ہمارے پاس جو ہے وہ اس کیس میں یہ دونوں ویلیوز جو ہیں وہ بلو ہیں، لیکن ہم مثال کے طور پر اگر کوئی ریڈنگ نوٹ کر رہے ہیں جو 9.85 ہے، تو یہ بھی ہمارے پاس کلوز ٹو ایکچوئل ویلیو ہے کسی حد تک، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایکوریٹ ویلیو ہے. لیکن یہاں پر جو ہمارے پاس آبزرویشن ہے وہ ابو 9.81 ہے، اور جو فرض کیجئے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں 9.80 تو یہ بلو ہے، یا ایون 9.54 جو میں نے آپ کو ایگزامپل دی یہ بھی بلو دی ایکچوئل ویلیو ہے. تو یا تو یہ ابو ہوگی یا بلو ہوگی آپ کی ایکچوئل ویلیو سے، تو ہائر یا لوور دین یور ایکچوئل ویلیو. اب ایک اور چیز جو ابھی ہم لاسٹ ڈسکشن میں ہم نے کی تھی وہ تھی ہمارے پاس سسٹمیٹک ایرر. تو یہاں تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں کہ این ایکوریٹ ایکسپیریمنٹ از ون دیٹ ہیز اے اسمال سسٹمیٹک ایرر. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس کو یاد رکھیے کہ ہمارے پاس اگر ہمیں ایکوریسی دیکھنی ہو تو ہم سسٹمیٹک ایرر کو بھی نوٹ کریں گے، اور اگر ہمارے پاس جو ہے وہ سسٹمیٹک ایرر اسمال ہے تو ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایکوریسی ہمارے پاس جو ہے وہ اچھی ہے، مور ایکوریٹ ویلیو ہے. اچھا، یہاں ایک چیز میں آپ کو یاد دلاتا چلوں، یعنی بہت ہی آسان ہے اس کو ایکچولی یاد رکھنا، کہ مثال کے طور پر آپ کی جو اس وقت کلاس ہے، یعنی جس کلاس میں آپ اس وقت ہیں وہ اے ایس ہے، اے ایس فزکس مثال کے طور پر آپ کر رہے ہیں، تو اس کو آپ بڑے آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں. اے فار ایکوریسی اینڈ یو ہیو دی ویلیو اے فار ایکوریسی کہہ دیں اس کو آپ، اور جو آپ کے پاس دوسرا لیٹر ہے ایس، اس سے آپ سسٹمیٹک ایرر یاد رکھ سکتے ہیں. تو سسٹمیٹک ایرر اور ایکوریسی کا ایک ریلیشن ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ سسٹمیٹک ایرر جتنا کم ہوگا اتنی آپ کی ایکوریسی اچھی ہوگی.
یعنی ایکوریسی ہائی ایکوریسی ہوگی. تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایکوریسی بڑھتی چلی جائے گی اگر سسٹمیٹک ایرر کم ہوتا چلا جائے. یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس ایک اسکرو گیج ہے اور اس میں آپ کے پاس جو زیرو ایرر ہے وہ آ رہا ہے اور زیرو ایرر کی جو ویلیو آ رہی ہے وہ مثال کے طور پر آپ کے پاس آ رہی ہے 0.02 اور دوسرا آپ کے پاس ایک سیٹ ہے اسکرو گیج کا جس میں زیرو ایرر ہے مثال کے طور پر 0.04. تو آپ کہیں گے کہ چونکہ جو آپ کے پاس جو اسکرو گیج ہے آپ کہہ لیں اس کو 1 اس کو کہہ لیں 2 تو اسکرو گیج 1 جو ہے اس میں جو زیرو ایرر آ رہا ہے وہ آپ کے پاس یہاں لکھ دیتا ہوں میں زیرو ایرر کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. تو زیرو ایرر جو ہے اسکرو گیج 1 میں 0.02 ہے اور ہم نے دیکھا کہ اسکرو گیج 2 میں 0.04 ہے. تو چونکہ ہمارے پاس جو ہمارا اسکرو 1 ہے اسکرو گیج 1 ہے جس میں زیرو ایرر 0.02 ہے اسمال سسٹمیٹک ایرر ہے تو آپ نے کہا کہ ہمارے پاس جو وہ ایکوریسی اس میجرمنٹ میں ہائی ہوگی. لیکن اگر آپ دوسرے جو ہے وہ اسکرو گیج کو یوز کر رہے ہیں جس میں آپ کے پاس جو ہے وہ سسٹمیٹک ایرر ہائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو سسٹمیٹک ایرر اگر ہائی ہے تو ایکوریسی جو ہے وہ کم ہو جائے گی. تو بی کیئرفل اینڈ دس از ویری سمپل ٹو ریممبر کہ آپ اے ایس کی کلاس میں پڑھتے ہیں تو ایکوریسی اور سسٹمیٹک ایرر کا ایک ریلیشن آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں. تو دس از ویری امپورٹنٹ. اچھا اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے پریسیشن. تو پریسیشن میں جو ہے وہ ہم بہت ایک سمپلی ہم اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ پریسیشن از ہاؤ کلوز دی میجرڈ ویلیوز آر ٹو ایچ ادر. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ویلیوز ہیں وہ ایک دوسرے سے کتنی کلوز ہیں. تو معلوم ہوا کہ آپ کے پاس ایک ویلیو ہے 9.80 ایک ویلیو ہے 9.70 مثال کے طور پر اور ایک ویلیو ہے 9.75 ایک ویلیو ہے 9.85 ایک ویلیو ہے آپ کے پاس مثال کے طور پر 9.65. تو یہاں پر یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ذرا تھوڑی قریب ویلیوز ہیں. تو اگر آپ کے پاس اس طرح کی سچویشن ہے کہ جو ریڈنگز آپ کے پاس آ رہی ہیں اور یہ 9.8 کیا ہے یہ ایکچولی آپ ایکسلریشن اگین میں نے ایگزامپل لی ہوئی ہے ایکسلریشن ڈیو ٹو گریویٹی. تو آپ کے پاس یہ ویلیوز آ رہی ہیں ایکسلریشن ڈیو ٹو گریویٹی کی ظاہر ہے میٹر پر سیکنڈ اسکوائر یہاں پر آپ نے اس کا یونٹ لیا ہوا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جب آپ نے یہ ریڈنگز نوٹ کی تو یہ قریب ہیں ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ ان کا پریسیشن بہتر ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی سچویشن ہو کہ مثال کے طور پر ایک آپ نے ریڈنگ نوٹ کی لیکن آپ نے ریڈنگ جب نوٹ کرنی شروع کی ویلیو آف جی کی تو پتہ چلا ایک ویلیو آ رہی ہے 8.80 ایک ویلیو آ رہی ہے 8.82 دوسری ویلیو آ رہی ہے 8.81 تیسری ویلیو آ رہی ہے 8.79. تو آپ کو پتہ چلا کہ یہ جو ویلیوز آ رہی ہیں ففتھ ویلیو آ رہی ہے 8.80. تو یہاں پر یہ جو ویلیوز آ رہی ہیں یہ کیا ہیں؟ پتہ چلا کہ یہ بڑے کلوز ہیں. تو یہ پتہ ہے آپ کو کہ یہ جو آپ کے پاس ریڈنگز آ رہی ہیں وہ ظاہر ہے کہ ویلیو آف جی کی ایکچوئل ویلیو سے دور ہیں لیکن یہ ایک دوسرے سے قریب ہیں اسکیٹرنگ ان کی کم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ یہ کہیں گے بھائی پریسیشن تو اس کی اچھی ہے پریسیشن اس ڈیٹا میں بھی اچھی ہے اور اس ڈیٹا میں بھی اچھی ہے لیکن جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر ویلیو آف جی جو ہے وہ اگر آپ ایکوریسی پہ جائیں گے تو آپ کہیں گے کہ نہیں یہ والا جو سیٹ آف ریڈنگز ہے جس کو آپ کیسے کہیں اے تو یہ سیٹ آف ریڈنگ جو ہے وہ چونکہ کلوز ٹو دی ایکچوئل ویلیو ہے تو یہ ایکوریٹ ہوگی. تو اس کا مطلب کیا ہے پریسیشن بھی اس کا اچھا ہے اور ایکوریسی بھی اچھی ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں چونکہ جو ویلیوز آپ نے ڈٹرمن کی ہیں وہ ویسے تو قریب ہیں یعنی پریسیشن اس کی اچھی ہے لیکن آپ کے پاس جو ایکچوئل ویلیو ہے یعنی 9.81 تو سیٹ بی جو آپ کے پاس آ رہا ہے وہ 9.81 سے آپ کو پتہ ہے کافی دور ہے. تو جو ایکچوئل ویلیو ہے اس سے چونکہ یہ دور ہے یعنی اس کا بھی جب آپ ایوریج لیں گے
سیٹ بی کا تو پتہ چلے گا آپ کو کہ بھائی یہ تو بڑی دور ہے ایکچوئل ویلیو سے. تو آپ نے کہا کہ بھائی یہاں پر جو ہے وہ ہمارے پاس ایکوریسی اس کی خراب ہے. تو ایک تو یہ چیز آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں کہیں ایسا ہوگا کہ پریسیشن بھی اچھی ہے اور ایکوریسی بھی ہے, اور جو ہے وہ کہیں کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک چیز یعنی ایکوریسی اچھی ہو پریسیشن اچھی نہ ہو, یا پریسیشن اچھی ہو ایکوریسی اچھی نہ ہو. تو ایکوریسی سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جو آپ نے سیٹ آف ریڈنگز لی ہیں وہ کیا ہیں, وہ قریب قریب ہیں ایک دوسرے کے اسکیٹرنگ. اچھا یہاں پہ یہ بات کا خیال رکھیے کہ یہاں ہم سیٹ آف ریڈنگز کی بات کر رہے ہیں, لیکن جب ہم بات کرتے ہیں یہاں پریسیشن کی سنگل ریڈنگ کی, تو پریسیشن آف اے سنگل ریڈنگ آف اے کوانٹٹی ڈیپینڈز آن دی سینسٹیوٹی آف دی انسٹرومنٹ یوز ٹو میجر دی کوانٹٹی. تو ایکچولی سینسٹیوٹی کا مطلب کیا ہے بھائی, کہ یہ ہم کتنا اس کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہم نوٹ کر سکتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر فرض کر لیجیے کہ اسکرو گیج کی اگر آپ بات کریں تو یا کوئی میجرمنٹ آپ لے رہے ہوں, تو اگر آپ کے پاس ایک انسٹرومنٹ ایسا ہے, ایک رول آپ کے پاس ہے جو مثال کے طور پر 1 میٹر رول ہے, اور اس میں جو اسمالسٹ ویلیو ہے وہ ہے 1 سینٹی میٹر مثلاً, ٹھیک ہے. آپ کے پاس ایک دوسرا کوئی ایک انسٹرومنٹ لائک سپوز کہ ورنیئر کیلیپر ہے, تو اس میں آپ کے پاس جو اسمالسٹ ویلیو آ رہی ہے یا جو اس کا لیسٹ کاؤنٹ آپ کہتے ہیں وہ ہے مثال کے طور پر 0.1 سینٹی میٹر, اور جب آپ اسکرو گیج پہ جاتے ہیں تو وہاں آ رہا ہے آپ کے پاس 0.001 مثال کے طور پر سینٹی میٹر. تو آپ کہیں گے جی ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں پر یہ ہے 0.01 ان فیکٹ. تو یہ آپ کے پاس ویلیوز آ رہی ہیں, اور آپ کو پتہ چلا کہ بھائی یہاں تو یہ ہمارے پاس جو لیسٹ کاؤنٹ تھی وہ تھرڈ کی یعنی ورنیئر کیلیپر کی سب سے کم تھی, یعنی وہ بہت چھوٹی چھوٹی ویلیو کو بھی ڈٹرمن کر سکتا ہے. تو آپ نے کہا کہ یہ جو ہے وہ زیادہ پریسائز ہے. اچھا لیکن جیسے میں نے بھی آپ سے کہا کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز جو پریسائز ہو وہ ایکوریٹ بھی ہو. یعنی مثال کے طور پر اس کے لیے بڑی اچھی اگزامپل آپ یہ لے سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک انالاگ جو ہے وہ واچ ہے, ایک انالاگ واچ آپ کے پاس ہے, اور جو ہے وہ دوسری واچ جو ہے وہ ڈیجیٹل واچ ہے. ایک انالاگ واچ ہے آپ کے پاس, اور ظاہر ہے کہ اس میں آپ نے دیکھا کہ مثلاً جو اس کے 2 آرمز ہیں انالاگ آرمز کے مثال کے طور پر وہ اس طرح سے ہیں. تو یہ واچ جو ہے انالاگ واچ یہ آپ کو صرف اور صرف منٹ تک میجر کر کے دے سکتی ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ سے کہا گیا کہ یہاں پر کیا ٹائم ہوا ہے, تو آپ نے کہا جی 10 آورس اور سپوز کہ 10 منٹس. تو اس کی جو لیسٹ کاؤنٹ ہے یعنی میجرمنٹ, اس کی جو اسمالسٹ میجرمنٹ ہے وہ کیا ہے, منٹس میں ہے. اچھا ایک دوسری واچ ہے آپ کے پاس جو مثال کے طور پر ایک آپ کہیں کہ جی ایک ہمارے پاس ایک ڈیجیٹل واچ ہے. تو ڈیجیٹل واچ میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو پتہ چلا کہ اس کے اندر ہمیں مثلاً جو چیز نظر آ رہی ہے وہ اس طرح سے ہے کچھ کہ وہ ہمیں پتہ چلا کہ لائک سپوز کہ اس میں جو ٹائم آ رہا ہے وہ اس طرح سے آ رہا ہے کہ 10 اور یہاں مثال کے طور پر 10 اور یہ آپ کے پاس آ گیا 10. تو آپ نے کہا کہ بھائی یہ 10 جو ہے یہ آورس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, یہ 10 جو ہے وہ منٹس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, اور یہ 10 جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ سیکنڈ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو اس میں چونکہ آپ سیکنڈ تک جا سکتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ دس از مور پریسائز, یعنی بی جو ہے وہ مور پریسائز ہے, چونکہ اس کو ہم اسمالسٹ ویلیو جو اس کی ہے وہ سیکنڈ تک کاؤنٹ ہو سکتی ہے. اچھا اب اس میں اگر آپ کمپیئر کریں کہ ایکوریسی اور پریسیشن میں کیا ہوگا, تو ہم نے کہا کہ بھائی ایک صورتحال یہ ہے کہ یہ بڑی پریسائز ہے, یعنی مثال کے طور پر سیکنڈ تک جا رہی ہے, لیکن جو ویلیو یہاں ہم نے دیکھی وہ آ رہی ہے مثلاً چلا یہاں پر آ رہی ہے سپوز کہ 18, اور یہاں آ رہی ہے 10 آورس 10 منٹس. پتہ یہ چلا جب آپ نے اور مختلف جگہوں پر نوٹ کیا کہ آپ کوئی ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں یا اور کوئی آپ نے چینل دیکھا, تو پتہ چلا کہ ایکچوئل ویلیو جو تھی یا ایکچوئل جو ٹائم تھا وہ 10 تھا. اور بلکہ اس کو ہم اور بھی تھوڑا سا یہاں یوں کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں آپ کے پاس ریڈنگ آ رہی تھی 10 18. تو پتہ چلا کہ آپ نے کہا کہ یار یہ پریسیشن تو اس کا بہت اچھا تھا. مثال کے طور پر اس کو ہم چلیں ابھی 10 ہی لے لیں, تو پریسیشن تو اس کا بہت اچھا تھا,
سیکنڈ تک جا رہے تھے ہم، وہ 10 لے لیں یا 18 لے لیں، نظر میں کیا نہیں ڈفرینس. لیکن یہاں آپ کو نوٹ یہ کرنا ہوگا کہ ایکچوئل ٹائم تھا آپ کا 10 hours 10 minute، لیکن یہ والی جو آپ کی ڈیجیٹل واچ ہے وہ دکھا رہی ہے 10 hours 18 minutes. تو یہ ایکوریٹ ویلیو نہیں تھی، تو یہ انکریکٹ ویلیو ہے، یا یہاں پہ ایکوریسی اچھی نہیں ہے. تو آپ نے کہا بھائی یہ ایکوریسی تو اچھی نہیں ہے اس کی، لیکن یہ پریسیشن بہت اچھی ہے اس کی، یعنی پریسائز ہے یہ. لیکن یہ والا جو ہے اس کو آپ کیا کہیں گے کہ یہاں پر اس کی ایکوریسی اچھی ہے، اور لیکن اس میں پریسیشن جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، کیونکہ پریسائز یہ ہے، یہ سیکنڈ تک کاؤنٹ کر رہی ہے اور یہ آپ کے پاس منٹ تک کاؤنٹ کر رہی ہے. تو اس کو آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اچھا یہاں واپس اگر ہم جائیں تو یہ جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ یہ میں نے آپ کو دو چیزیں بتا دیں، ایک سنگل ویلیو اگر آ رہی ہو تو اس کو کیسے آپ پریسیشن اور ایکوریسی اس کی دیکھیں گے، اور اگر آپ کے پاس سیٹ آف ریڈنگز ہوں تو اس کو پھر آپ کیسے دیکھیں گے. دی پریسیشن از انڈیکیٹڈ بائی دی اسپریڈ آف دی ریزلٹس. اب اگر آپ یاد کریں تو ہم نے جو آپ کے پاس جو ایررز پڑھے تھے تو اس میں جو رینڈم ایرر تھا وہاں پر یہ ایک صورتحال یہ بن رہی تھی کہ اگر اسکیٹرنگ زیادہ ہے تو آپ نے کہا تھا کہ رینڈم ایرر زیادہ ہے. تو یہاں دیکھیں آپ کہ پریسیشن از انڈیکیٹڈ بائی دی اسپریڈ آف دی ریزلٹس. تو جب آپ کے پاس یہ سچویشن ہے کہ اگر آپ کے پاس اسپریڈنگ زیادہ ہے تو آپ نے کہا کہ یہ پریسائز نہیں ہے، اور اگر جو اسکیٹرنگ کم ہے یعنی جو آپ کے پاس ریڈنگز آ رہی ہیں وہ کلوز ٹو ایچ ادر ہیں تو آپ نے کہا کہ یہ پریسائز ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آپ اگر چاہیں تو یہاں آپ اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں کس چیز کو، پریسیشن کو اور رینڈم ایرر کو. تو یہ ایک جو میں نے ابھی آپ سے کہا کہ جس طرح یہ آپ نے ابھی اے ایس بنایا تھا اسی طریقے سے یہاں پی آر بنا سکتے ہیں. اب پی آر کا لفظ جو بڑا یوز ہوتا ہے، پرسنل ریلیشن کہتے ہیں فلانے صاحب کی پی آر بڑی اچھی ہے، تو اس کے اندر بڑے ان کے تعلقات ہیں لوگوں سے، مثلاً دوستیاں ان کی بڑی اچھی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس ایک ٹرم کو یاد رکھتے ہوئے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پریسیشن جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے اور کیسے آپ ریلیٹ کریں گے اس کو کس کے ساتھ، رینڈم ایرر کے ساتھ. تو پتہ چلا کہ پریسیشن کا پی تو یہاں وہ پرسنل، اور رینڈم ایرر کا آر تو یہاں ریلیشن. تو آپ جو پرسنل ریلیشن ہے یعنی پی آر جو ہے اس سے اس کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ ہم پریسیشن کو کس سے کمپیئر کر رہے ہیں، رینڈم ایرر سے، اور کیسے کر رہے ہیں، پی آر سے. یہاں پر بھی وہی چیز ہے جو اگر آپ ریکال کریں تو آپ نے کہا کہ جی ہمارے پاس پی آر لکھا ہوا ہے، اور اس پی آر کو ہم یہاں پر اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارے پاس کیا چیز تھی، پریسیشن تھی، یا پریسیشن کے لیے پی یوز ہو رہا ہے، اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ رینڈم ایرر کے لیے آر یوز ہو رہا ہے. تو ہم نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس اگر جو ہے وہ رینڈم ایرر کم ہوگا، رینڈم اگر کم ہوگا تو پریسیشن اچھا ہوگا، اچھا ہم کہیں گے اچھی پریسائزڈ ویلیوز ہیں. لیکن اگر رینڈم ایرر جو ہے وہ ہمارے پاس ہائی ہوگا تو ہم کہیں گے لیس پریسائز ویلیوز آئی ہیں. تو دو چیزیں یاد رکھیے، ایک ہے سنگل ریڈنگ کی بات اور ایک ہے نمبر آف ریڈنگز کی بات. تو جہاں نمبر آف ریڈنگز کی بات ہو رہی ہو اس کے لیے ظاہر ہے کہ یہ ہم کمپیئر کر رہے ہیں. باقی میں نے آپ کو جو رینڈم ایرر اور جو یا پریسیشن اگر سنگل ریڈنگ کی ہے تو اس کو کیسے دیکھیں گے، تو ہم کہیں گے کہ وہ انسٹرومنٹ جو ہمیں اسمال ویلیو دے سکتا ہے اس کو اگر ہم یوز کر رہے ہیں تو وہ ہمیں زیادہ پریسائز ویلیو دے گا. لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک زیادہ پریسائز جو انسٹرومنٹ آپ کے پاس ہے وہ ایکوریٹ ویلیو بھی دے رہا ہو. تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ. ایکوریسی اور پریسیشن یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اچھا یہاں پر دی اسمال مین ڈیویشن آف دی میجرمنٹ آف دی ریزلٹس ان این ایکسپریمنٹ گیوز اے پریسائز میجرمنٹ. یہ بھی ایک چیز ہے تھوڑی سی، اس کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس جو میجرڈ ویلیوز آپ نے لی ہیں ان کا اگر آپ ایکچوئل ویلیو سے جو بھی آپ کے پاس ویلیو آ رہی ہیں ان کو اگر آپ دیکھیے تو اسمال مین ڈیویشن یعنی آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ہر ریڈنگ کا، مثال کے طور پر یہاں آپ ایک ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو آپ ایسے دیکھ رہے ہیں کہ ریڈنگز جو لی تھیں آپ نے سیٹ اے میں وہ یہ ریڈنگز تھیں. مثال کے طور پر آپ کسی چیز کی لینتھ معلوم کر رہے ہیں یا ڈائیمیٹر معلوم کر رہے ہیں جو بھی ہے، لیکن سیٹ آف ریڈنگز جو ہیں وہ اے میں اس طرح سے آ رہی تھیں 0.38 یہ ساری ریڈنگز آ رہی تھیں اس کی. اور آپ نے دیکھا کہ جو آپ کے پاس مین ویلیو ہے اس کی وہ آ رہی ہے آپ کے پاس یہ 0.40.
اب اس 0.40 میں سے اگر آپ 0.38 کو مائنس کریں، سائن کو کنسیڈر نہ کریں، تو آپ کے پاس یہ ڈیویشن آئے گا۔ ڈیویشن کیا مطلب ہے کہ جو ریڈنگز آئی تھیں ان کی جو مین ویلیو آئی تھی سب سے پہلے، اس کے تھرو ہم نے ڈیویشن معلوم کی، یعنی اس مین ویلیو اور جو ایکچوئل ویلیو تھی اس کے درمیان ڈفرینس کیا ہے، وہ ہے ڈیویشن، وہ یہاں لکھ دیا، اور اسی طریقے سے تمام کو کر لیا۔ پھر یہ جو ڈیویشن آئی ہیں ان کو سب کو ہم نے ایڈ کر کے اس کا مین لے لیا، تو یہاں آپ کے پاس یہ ویلیو آ رہی ہے 0.024۔ اسی پروسیجر کو جب ہم نے ایک اور سیٹ آف ریڈنگز جو ہم نے یہاں لی تھیں تو ہم نے دیکھا کہ مین ویلیو تو یہاں پر بھی وہی آ رہی ہے، لیکن جب ڈیویشن ہم نے دیکھا ہر ریڈنگ سے جس طرح پہلے دیکھا تھا تو وہ یہ ویلیوز آ رہی ہیں، اور ان ویلیوز کا جب ہم نے ایوریج لیا تو وہ آ رہا ہے 0.012۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ ایک جو سیٹ ہے بی ریڈنگز کا، اس میں جو مین ڈیویشن کا ایوریج ہے وہ کم ہے اور ایک ریڈنگ میں زیادہ ہے، تو بی میں کم ہے، تو آپ کہیں گے کہ بی ریڈنگ اور سیٹ آف ریڈنگ از مور پریسائز۔ تو یہ بھی ایک چیک کرنے کا طریقہ ہو سکتا ہے جو ہے وہ اپنے پریسیشن کا، تو دس از ویری امپورٹنٹ۔ تو یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ڈیویشن کیسے دیکھتے ہیں، اور یہ بیسیکلی اس طرح کے کویشچنز جو ہیں وہ آپ کے ایکسپریمنٹ میں جب آپ کریں گے تو اس وقت ظاہر ہے کہ یہ آپ کے زیادہ کام آئیں گے۔ نارمل کویشچن میں وہ بہت زیادہ اس طرح کے کویشچن نہیں پوچھتا۔ دی نمبر آف سگنیفیکنٹ فیگرز کوٹڈ فار دی میجرمنٹ انکریزز ایز دی پریسیشن انکریزز۔ تو وہی جو ہم بات کر رہے تھے کہ اگر ہمارے پاس جو ہے وہ اگر ایک میٹر رول ہے اور وہاں پر 0.1 مثال کے طور پر اس کا لیسٹ کاؤنٹ ہے، اور ورنیئر کیلیپر کو آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ 0.01 آیا ہے، اور جب اسکرو گیج پہ پہنچے تو وہ 0.001 آیا ہے، تو یہاں دیکھیں کہ یہ سگنیفیکنٹ فیگرز بڑھتی جا رہی ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر ایک ویلیو آپ کے پاس آ رہی ہے 2.1، ایک آ رہی ہے 2.01 اور ایک آ رہی ہے 2.001 سینٹی میٹر، تو پتہ چلا کہ آپ کے پاس جو 2.001 سینٹی میٹر جو ویلیو ہے اس میں سگنیفیکنٹ فیگر سب سے زیادہ ہیں، تو آپ کہیں گے کہ یہ سب سے زیادہ پریسائزڈ ویلیو ہے۔ اوکے، سو یہ آپ نے سمجھنا ہے۔ اس کی پرابلمز انشاءاللہ میں نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کروں گا، کیونکہ یہ پھر لمبا ہو جاتا ہے تو پھر وہ آپ کے لیے تھوڑا سا اس کو ایبزارب کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب آپ کا لیکچر ایک خاص ٹائم سے بڑھ جائے گا، لینتھ اس کی بڑھ جائے گی، تو پھر آپ وہ آپ کے ٹائم ایکچولی وہ ہے جس کو میں لینتھ کہہ رہا ہوں، تو ٹائم جب آپ کو بڑھ جاتا ہے تو وہ پھر آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کو دیکھیں، لاسٹ جو ہمارا ڈسکشن تھا اس سے اس کو کنیکٹ کریں، تو یہ ٹاپکس جو ہیں یہ آپ کے پاس جو ہے وہ سسٹمیٹک ایرر اور رینڈم ایرر، یہ سارے جو ہیں وہ جس طرح بھی ہم نے دیکھا بھی کہ ہم اس کو ایکوریسی سے اور پریسیشن سے کمپیئر بھی کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کو ہم ان ٹرمز کو یعنی پریسیشن، ایکوریسی، سسٹمیٹک ایرر، رینڈم ایرر، ان کو ہم انڈیویجولی بھی سمجھیں گے، اور ظاہر ہے ان کا کمپیریزن بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر اس کو مزید ڈسکس کرتے ہیں۔ ٹل دین اللہ حافظ۔ اس میں اپنے کمنٹس دے دیجیے اگر آپ کو کہیں ڈیفیکلٹی لگ رہی ہے، اور جو ہے وہ اس کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو بھی آپ کے پاس اس میں ہم یہاں پر ویڈیوز لوڈ کریں وہ آپ کو ملتی رہیں، اور آپ کا کورس جو ہے وہ ایک بڑے ایزی طریقے سے آگے بڑھ سکے۔ شیئر کریں تاکہ جو ہے وہ اور بچے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ٹل انشاءاللہ ٹل دی لاسٹ لیکچر، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔